نبی سرور کائنات احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان میں جو چیز فاصلہ ختم کرتی ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ اللہ کے نبی کی یہ بتائی ہوئی بات ہے، اور اللہ کے نبی کو جو بات بتاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی امت کو آگاہ کیا اس کہ انسان اور کفر کے درمیان میں اگر کوئی چیز فرق ختم کرنے والی ہے تو وہ نماز ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اپنے 7 سالہ بچے کو نماز کا حکم کرو، نماز کے لیے لے کے جایا کرو۔ جب صاحب شعور ہو جائے نماز کے لیے لے کے جایا کرو، اور 10 سال کی عمر میں اگر وہ نماز میں سست کرے تو تبدیل کرو۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ بالغ ہو جائے، بچہ ہے یا بچی، اور وہ نماز میں سستی کرے تو انہوں نے وہ کام کر دیا جو بندے اور کفر کے درمیان ایک فرق ہوتا ہے، انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، پردہ فرما گئے، تو اس وقت ان کی جو عمر تھی وہ 7 سال کچھ ماہ تھی۔ تو کسی صاحب نے مجھ سے بعد میں پوچھا، کوئی ایسی بات نبی علیہ السلام کی آپ کو یاد ہے جو آپ نے خود سنی؟ کوئی واقعہ یاد ہے جو آپ نے خود آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور آپ نے وہ واقعہ محفوظ کیا؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں ڈیر لگا ہوا تھا صدقے کے کھجوروں کا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا اور ایک کھجور اٹھائی، منہ میں ڈالی۔ نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا کف کف، اور انگلی منہ میں ڈالی، وہ کھجور نکال دی۔ یہ ابھی 7 سال کے لیے تو پہلے کا واقعہ، بچپن کا واقعہ بتا رہے ہیں۔ کون بتا رہے؟ نوازے رسول بتا رہے ہیں کہ حضور نے اس وقت فرمایا کہ سادات کے اوپر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے، ہم یہ کھا نہیں سکتے۔ آگے فرمایا کہ نبی علیہ السلام سے میں نے 5 وقت کی نمازیں سیکھی ہیں۔ عمر کتنی ہے؟ 7 سال اور کچھ مہینے نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت، اور کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے مکمل نماز، 5 نماز کی تعداد اس کے اندر جو پڑھا جاتا ہے وہ میں نے سب کس سے سیکھا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
بچوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، کیونکہ بچوں کو دین کا کچھ پڑھائیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، فوراً خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو 10 وصیتیں کی تھی، ان میں سے 2 وصیتیں میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ ایک وصیت یہ تھی، فرمایا معاذ کبھی نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا، کیونکہ جس بندے نے نماز چھوڑ دی تو اللہ اس سے بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے لا سہم فی الاسلام، لا سہم فی الاسلام من لا صلاۃ لہ، اس بندے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اس بندے کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ حضور نے وصیت فرمائی معاذ جو مرضی ہو جائے نماز مت چھوڑنا، کیونکہ یہ وہی چیز ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر کے درمیان میں جو فرق ختم کرنے والی چیز ہے، جو پردہ ہٹا دینے والی چیز ہے، جو کفر تک پہنچا دینے والی چیز ہے، وہ نماز کو چھوڑنا ہے۔ آج نماز نہ پڑھنے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اگر کسی کے بارے میں پوچھا جائے یہ بندہ کیسا ہے، نمازی ہے کہ نہیں، کہتے بہت نیک ہے، بس نماز نہیں پڑھتا، عادات اس کی کافروں جیسے، کام کافروں جیسے، اور کہتے بہت اچھا ہے، بہت اچھا، بہت نیک ہے، بس نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کافروں جیسا عمل کیا، وہ جو مسلمان کہلانے کا لائق نہیں ہے۔ نماز سارے اعمال، سارے حقوق و اعمال دنیا میں ملے، نماز جیسے تحفہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اوپر بلایا، 7 آسمانوں پر وہاں یہ تحفہ دیا۔ نبی علیہ السلام کو جو مشکل، جو مصیبت، پریشانی آتی، آپ خود بھی نماز کی طرف متوجہ ہوتے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بھی یہ سکھلایا، نہیں بتلایا، بابا نماز نہیں چھوڑتی، جو مرضی ہو جائے نماز نہیں چھوڑتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت 10 میں سے یہ فرمائی کہ مال جو کچھ بھی ہو جائے نماز مت چھوڑنا۔ اور اعجاز صاحب دوسری نصیحت میں بتلانے جا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں لاٹھی ضرور رکھنا، لاٹھی کو لٹکائے ضرور رکھنا، اس کو سائڈ پر مت کرنا، بطور تنبیہ کے لاٹھی ضرور سامنے لٹکائے رکھنا، وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کو تنبیہ کرتے رہنا، وقتاً فوقتاً۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اپنے بچوں کی نماز کی نگرانی کرو، اسکول کی نگرانی ہے، ٹیوشن کی نگرانی ہے، کہیں وہ دن پہ جا رہا ہے اس کی نگرانی ہے، کہیں گیم کھیلنے جا رہا ہے اس کی نگرانی کی جا رہی ہے، بچہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، اسکول کے لیے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، 3 سال کا 4 سال کا بچہ اسکول کے لیے اس کو بھیج رہے ہیں، بھیجنا چاہیے، بھیجنا چاہیے، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن 7 سال کا بچہ ہو جائے، 10 سال کا بچہ ہو جائے، نماز میں سستی کر رہا ہے،
بہت بری بات ہے کہ ہم اس طرح متوجہ ہیں۔ یہ بچہ جب بڑا ہوگا کیا آپ کے لیے فاتحہ پڑھے گا؟ بعد میں آپ کیا کریں گے کہ کرائے پر پڑھنے کے لیے لے کر آئیں گے، ابا جی فوت ہو گئے آ جائیں۔ آپ اپنے بچے کو فاتحہ خود کیوں نہیں سکھاتے؟ آپ اپنے بچے کو جنازہ خود کیوں نہیں سکھاتے؟ یہاں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جنازہ پڑھا ہوا ہے، مولوی صاحب نہیں ہے تو اس وجہ سے جنازہ نہیں ہو رہا ہے۔ باپ کا جنازہ بیٹے کو پڑھانا چاہیے، لیکن بیٹے کو خود آتا نہیں تو پڑھائے گا کیا؟ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دے دی بچے کو، کیونکہ اس کا مقصد سامنے ہے نا، مقصد سامنے ہے۔ یہ نہیں سیکھے گا تو آگے کرے گا کیا؟ یہ نہیں سیکھے گا تو آگے کرے گا کیا؟ قرآن اور حدیث کی تعلیم اللہ دے سکے اپنے بچوں کو، اور ہر قسم کی تعلیم۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تنبیہ بچے کے لیے ایسی ہوتی ہے، تنبیہ بچے کے لیے ایسی ہوتی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی، کھیتی کو پانی لگایا جاتا ہے تو وقتاً فوقتاً بچے کی تنبیہ کی ٹیوننگ بھی کرنی چاہیے، بچہ ٹھیک رہے گا۔ نبی علیہ السلام اپنے نواسے کو ڈانٹ رہے ہیں، بیٹا یہ کام مت کرنا۔ بلکہ ایک صاحب آئے نبی علیہ السلام کے پاس، کہا یا رسول اللہ یہ جو خاتون ہے، خاتون اس کی سزا میں تھوڑی سی نرمی فرما دیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر اس جگہ میری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے اسلام اور یہ ہے انصاف۔ آج اسلام نہیں ہے تو انصاف نہیں ہے، اسلام کے بغیر انصاف ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ مسلمان کی کامیاب زندگی کا آغاز جو ہے وہ کس سے ہے؟ وہ نماز اور تلاوت سے۔ اپنے گھروں میں یہ چیزیں آئیں گی تو برکتیں بھی آئیں گی۔ صبح سویرے ایک وقت تھا کہ لوگ مسجدوں کی طرف جاتے تھے، ہماری مائیں بہنیں قرآن کریم کی تلاوتیں کرتی تھی، گھر تلاوتوں سے گونج اٹھتے تھے۔ اور آج کیا ہوتا ہے؟ سوتے بھی ہیں، رقص اور سرور کی محفلیں سنتے سنتے، اٹھتے بھی ہیں تو یہی کام کرتے کرتے اٹھ گئے۔ حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصبح تمنع الرزق، کہ صبح کے وقت کا سونا اس کی وجہ سے رزق میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے رزق میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ صبح کی نماز میں کتنے حاضر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی دعا فرما رہی ہیں۔ کیا دعا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی دعا فرماتے ہیں اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت رکھ۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، حضور دعا فرما رہے ہیں۔ بڑے مبارک لوگ ہیں جو صبح سویرے نماز کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ خواتین کا سب سے پہلے ایک وقت یہ ہوتا تھا کہ جسمانی ناشتے سے پہلے روحانی ناشتہ کرتے تھے، تو گھر میں برکتیں نازل ہوتی تھی، رحمتیں نازل ہوتی تھی، یہ فساد وغیرہ ختم۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے محبوب صحابی حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ گھر میں تلاوت کر رہے ہیں، گھر میں کوئی نہیں، گھر میں تلاوت کر رہے، نماز کی حالت میں تلاوت جاری ہے۔ اب جو ہے دوران تلاوت حضرت فرماتے مجھے بڑا مزہ آیا،
اور دوران تلاوت میری آواز اونچی ہو گئی، میری آواز اونچی ہو رہی ہے، قریب میں گھوڑا بندھا ہوا ہے اور ساتھ ہی جو ہے بچہ بھی سویا۔ کہتے ہیں کہ جیسے جو ہے آواز اونچی ہوئی، گھوڑا جو ہے اچھلنے لگ گیا، گھوڑا اچھلنے لگ گیا، مجھے ڈر لگ گیا کہیں اس کے اچھلنے سے میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے آواز جو ہے وہ نیچے کر دی، ہلکی کر دی۔ پھر جو ہے تلاوت میں، کیونکہ تلاوت میں تو مزہ ہی مزہ ہے، صاحب امام کو مزہ ملتا ہے۔ صحابہ کرام ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ احادیث کی کتب اٹھا کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی سورتیں ایک ایک رکعت میں پڑھتے تھے۔ تو وہ فرماتے میں نے آواز آہستہ کی، گھوڑا بھی جو اچھل رہا تھا وہ رک گیا، پھر میں نے آواز جو ہے اونچی کی، پھر وہ اچھلنے جو ہے وہ لگ گیا، پھر میں نے آواز نیچے کی۔ اس طرح میں نے وہ نماز مکمل کی۔ صبح سویرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد نمازیوں کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اور اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا یا کوئی خواب جو ہے وہ بتانا ہوتا تو اس کی تعبیر پوچھنی ہوتی، یا کوئی رات کو مسئلہ ہوتا تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب بتاتے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہماری طرف متوجہ ہوئے تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، رات کو یہ معاملہ پیش آیا کہ میں جب آواز اونچی کرتا تو گھوڑا اچھلنے شروع ہو جاتا، اور آواز جب ہلکی کرتا تو رک جاتا۔ لیکن اس کے بعد یا رسول ایک اور معاملہ پیش آیا، جب میں نے سلام پھیرا، سلام کے بعد میں دیکھتا کیا ہوں کہ آسمان کی طرف ایک چیز جا رہی ہے اور اس میں فانوس نما چیزیں سفید سفید لگی ہوگی، چھتری نما چیز جا رہی ہے اور فانوس نما چیز اس میں لگی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین کیا ہی اچھا ہوتا تو صبح تک تلاوت کرتا، مدینے والے اس سر کی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ حسین کے گھر تلاوت سننے کے لیے فرشتے آئے۔ ایک وہ وقت تھا فرشتے آتے تھے۔ حضور کا خود فرمان ہے جس جگہ پر، جس خطے پر، جس علاقے میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، اس علاقے کو، اس خطے کو، اس ایریے کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ ساری پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ یقین تو ہونا ایک وہ وقت تھا فرشتے نازل ہوتے تھے۔ آج گھروں میں کیا ہے؟ کہتے ہیں قاری صاحب گھر میں ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، مایوسیاں ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، بے برکتی ہے، اتنا پانچوں کے پانچوں بندے کما رہے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا رزق کس طرف چلا جاتا ہے۔ گھر میں آتے ہیں تو دل تنگ ہو جاتا ہے، گھر سے باہر جو ہے ہمارا دل لگا رہتا ہے، گھر میں آنے کا دل نہیں کرتا، کیونکہ جب قرآن نہیں پڑھا جائے گا، جب نماز نہیں پڑھی جائے گی تو یہ چیزیں ہوں گی، جب فرشتوں کے ڈیرے نہیں ہوں گے تو پھر شیطان ڈیرے لگائیں گے۔ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے، جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں شیطان ٹھہر نہیں سکتا، اس گھر میں شیطان ٹھہر نہیں سکتا۔ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، اور اللہ کے حبیب کا فرمان، آپ لوگ کہتے برکت نہیں ہے، آپ لوگ کہتے پریشانیاں، جس صبح کا آغاز گناہ سے ہو رہا ہو، جس صبح کا آغاز گناہ سے ہو رہا ہو تو برکت کیسے آئے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان اپنے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ نماز نہیں پڑھ رہے، تلاوت نہیں کر رہے، آفس جا رہے ہیں، دکان کے لیے جا رہے ہیں، کارخانہ اور جو ہے فیکٹری کھولنے کے لیے جا رہے ہیں،
گناہ کرتے جا رہے ہیں، یہ گناہ ہی تو ہے نا، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر رہے۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکاری ہوا، مردود ہو گیا، اللہ اکبر گزر گیا۔ اب کتنے سجدے کے عاشق رسول بھی ہیں۔ حضور کیا فرمایا کرتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی اونچی آواز، نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہم یہ ٹھنڈک پہنچا رہے، نہ پڑھ کے ہم ٹھنڈک پہنچا رہے۔ تو ہمیں یہ فکر کرنی، ایک نماز ایک تلاوت، ایک نماز ایک تلاوت، تلاوت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ضروری نہیں ایک سپارہ پڑھے، ضروری نہیں آدھا سپارہ پڑھے، آپ جو ہے قرآن کریم کھول لیں، صرف چند آیات پڑھیں، روزانہ کے بنیاد پر یہ جو ہے معمول بنا لیں کہ ہم چند آیات پڑھیں گے، چند آیات پڑھیں گے، چند آیات پڑھیں گے۔ یہ قرآن کریم اللہ کی ذات سے نکلا ہے، یہ نور ہے، اور جب یہ نور آپ کے دل میں آئے گا آپ بھی سراپے نور بن جائیں گے، آپ بھی سراپے نور بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بس آخری 2-3 منٹ، اس کے بعد جو ہے